بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کل آپ عزیر بلوچ کا ہر ٹی وی چینل پہ، سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں تذکرہ سن رہے ہیں۔ مختلف طریقے سے وہ تذکرہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عزیر بلوچ اصل میں کس چیز کا نام ہے۔ کیا وہ ایک شخصیت کا نام ہے یا وہ ایک سوچ کا نام ہے؟ عزیر بلوچ ایکچولی ایک تھیوری کا نام ہے جو کہ اینٹی پاکستان تھیوری ہے، جو کہ ہماری پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے اس کے خلاف ایک چیز ہے۔ اس کا نام عزیر بلوچ ہے۔ یہ ایک منڈ سیٹ ہے۔ اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں یہ اس کی اعترافات میں موجود ہے، یہ اس کی جے آئی ٹی رپورٹ میں شامل ہے۔ اس نے کیا خون کی ہولی کھیلی، اس نے کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑیں، اس نے کتنی بہنوں کے بھائی چھین لیے، اس نے کس طرح سے اس ارض پاکستان کو لہو لہان کر دیا۔ یہ ایک مہرہ تھا۔ اس مہرے کے پیچھے پیپلز پارٹی آپ کو ملے گی۔ اس کے باپ کے قاتل کے پیچھے، ارشد پپو کے پیچھے آپ کو ایم کیو ایم ملے گی۔ لیکن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے پیچھے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ پردہ اٹھائیے، دیکھیے، ان دونوں کے پیچھے بھی آپ کو را کہیں ملے گی، کہیں پہ آپ کو ایرانی ایجنسیز ملیں گی۔ ایران جی آپ کا، ہمارا ہمسایہ اسلامی برادر ملک، اور ہمارا ازلی دشمن انڈیا، ہمارا ازلی دشمن انڈیا بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ اور یہ سارے لوگ مل کے، انڈیا اور ایران ہمیشہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، یہ مل کے عزیر بلوچ جیسے لوگوں کو یوز کر کے ہماری اس عرص پاکستان پہ خون کی اور آگ کی ہولی کھیلتے ہیں۔ آگ سے مراد میرا بلدیہ والا کیس بھی ہے، جس میں چاہے عزیر بلوچ شامل ہو، چاہے تو ارشد پپو شامل ہو، اور اگر کلبھوشن یادیو بھی پڑھا جاتا ہے تو اس کی بھی ذرا سن لیجئے، یہ اس کے بھی ساجن ہیں۔ عزیر بلوچ اس کے بھی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ اور ایون آپ دیکھیے کہ اسلم شہید جو ہیں، محمد اسلم شہید ایس پی جن کو شہید کیا گیا، اس کے پیچھے بھی کلبھوشن یادیو بیان دے رہا ہے۔ گو کہ اس وقت ٹی ٹی پی نے اس کی، تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی، لیکن وہاں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کلبھوشن یادیو نے بتایا تھا کہ اس نے اس کو مروانے میں کام کیا، اور اس نے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کا کام کیا عزیر بلوچ کے لیے بھی۔ تو باخبر رہیے۔ ابھی آپ دیکھیے گا آگے ہم کچھ اس کا آپریشن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا کچھ برآمد ہوتا ہے۔ جی، اس وقت ہم بات کرتے ہیں عزیر بلوچ کے پیدائش کے بارے میں۔ آدھی سے زیادہ اس کی فیملی ایرانین سٹیزن ہے۔ ایران کے سٹیزن ہونے کے جو ثمرات اس نے بعد میں لیے، جس میں اس کا ایک پاسپورٹ بھی شامل ہے، اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ لیکن یہی عزیر بلوچ وہاں پہ لیاری میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا باپ جو ہے وہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، لیکن اس کا باپ ایک دن اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اغوا کار کا نام ہے ارشد پپو، جی ایم کیو ایم والا۔ ارشد پپو اس کے باپ کو اغوا کر کے چند دن بعد اس کی مسخ شدہ لاش، جو کہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ کس بے دردی، کس بروٹیلٹی سے اس کو دردناک اور المناک طریقے سے اس کو مارا گیا ہے، وہ لاش عزیر بلوچ تک پہنچا دی جاتی ہے۔ عزیر بلوچ کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی عزیر بلوچ نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اپنے فرسٹ کزن رحمان ڈکیت کے پاس بھی کبھی کسی وجہ سے جائے گا، اس سے دوستی بنائے گا۔ لیکن ابھی بھی عزیر بلوچ نے ارادہ نہیں کیا، فوری طور پہ اس نے لیٹیگیشن میں چلا گیا، عدالتوں کے چکر میں گیا، لیکن جلد ہی اس کو سمجھ آ گئی کہ عدالتی نظام اس کو انصاف دلانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا اس نے
ہاتھ ملا لیا اپنے کزن رحمان ڈکیت کے ساتھ۔ رحمان ڈکیت ایک ایکسپرٹ آدمی تھا۔ اس نے اور اس نے مل کے دوبارہ سے جب بدماشیاں شروع کیں تو عزیر بلوچ ذہنی طور پہ ایک تیز آدمی تھا۔ اس کے اندر چونکہ باپ کے بدلے کی آگ جل رہی تھی اور اس آگ سے متاثر اس کے جذبات اور اس کے ذہن میں تخریبی مواد جو تھا وہ کئی گنا زیادہ بھڑک چکا تھا، اور وہ نظر بھی آیا اس کے کاموں میں، جس کی وجہ سے یہ لوگوں سے مراد میرا بڑے ہیں، اور بڑوں سے مراد میرا پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، CIA، را اور ایران، یہ لوگ ہیں۔ خیر، ان کی نگاہ میں آنا یہ شروع ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ رحمان ڈکیت جو کہ اس کا کزن ہے، اس کو مروا دیتا ہے ارشد پپو۔ اب ارشد پپو جب اس کو مرواتا ہے تو قدرتی طور پہ لامحالہ جو کمانڈ ہے رحمان ڈکیت کی گینگ کی، وہ ساری اس کے پاس آ جاتی ہے، اور یہ ریئل ایک وار ہیڈ بن جاتا ہے، یہ ایک طرح سے گینگسٹر بن جاتا ہے، یہ ایک واریر بن جاتا ہے، اور یہ اس میں چونکہ اس کو سرپرستی بھی مل جاتی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ پہلے اس کو سرپرستی بھی مل جاتی ہے، اس سرپرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بہت زیادہ اپنی وارداتوں میں تیز ہو جاتا ہے، آرگنائزڈ ہو جاتا ہے، اور رحمان ڈکیت سے کئی گنا زیادہ نقصان کرنے کا سبب بھی بنتا ہے، اور جتنی زیادہ تخریب کاری اتنی ہی زیادہ اس کی مقبولیت۔ یہ دہشت گردی کا اصول ہے، جو جتنی دہشت پھیلا سکتا ہے وہ منظور نظر ہوتا ہے اتنا ہی ان لوگوں کا جو دہشت پھیلوانا چاہتے ہیں، جو دہشت پھیلنے دینا چاہتے ہیں، جو دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کا منظور نظر بنتا چلا گیا۔ اور ایک دن اس نے ایسے کیا کہ ارشد پپو کو اغوا کر لیا۔ ارشد پپو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اغوا ہوتا ہے، عزیر بلوچ اس کو اغوا کرتا ہے، اسی طرح اپنے باپ کے بدلے کی آگ میں جھلستا ہوا یہ اس کو بھی بے دردی سے قتل کرتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد ان کے سر ان کے تن سے جدا کرتا ہے اور ان کے جسموں کو جلاتا ہے، اور جلا کے اس کی راکھ کو نالیوں کے اندر بہاتا ہے، اور پھر یہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ارشد پپو کا سر اور اس کے ایک ساتھی کے سر کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے لیاری کی گلیوں میں، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، یہ میرے باپ کا بدلہ ہے۔ آپ دیکھیے، یہ کچھ ایسی دیومالائی سی کہانیوں کی ایک بازگشت اس میں سنائی دیتی ہے، اور آپ ذرا اس دہشت کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ جب وہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، جب معصوم بچے، خواتین، مرد ارد گرد موجود ان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے دیکھتے ہیں تو کس قدر وہاں پہ سناٹا، دہشت پھیلتی ہے، اس کا تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جی، اب کچھ بات اس کی ہو جائے سیاسی وابستگی کی، کیونکہ آپ اس کی لائف کے بارے میں تو جان ہی چکے ہیں۔ اب اس کی کچھ سیاسی وابستگیوں کی بات کرتے ہیں۔ کیوں لوگ ایسے لوگ سیاست دانوں کی نگاہ میں رہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس کا کزن جو ہے رحمان ڈکیت، وہ پہلے پیپلز پارٹی کے منظور نظر تھا۔ پیپلز پارٹی نے پھر اس کو زیادہ بہتر جانا اور اس کو اپنے شکنجے میں لے لیا، اپنی سرپرستی میں لے لیا، دوسرے لفظوں میں یہ ان کا بچہ بن گیا۔ یہ بچہ بنا، یہ ان کا مہرہ بنا، اس نے کام کرنے شروع کیے، لیکن کیا اس کی جو سیاسی وابستگی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور جو 198 یا کوئی 200 کے قریب جو بندے اس نے مارے ہیں، جس کا اس نے اعتراف جرم بھی کیا ہے، جو کہ ریکارڈڈ بھی ہے، وہ ساری باتیں کیا اتنے ہی بندے مرے ہیں، یا وہ سارے کے سارے اس نے اپنی منشا سے مارے ہیں؟
صرف دہشت گردی پھیلانے کے لیے یہ سارا چال بچھایا، یا اس میں سے کتنے لوگ تھے جو کہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ وہ مارے جائیں، اور وہ کون سی طاقتیں تھیں جو پیچھے سے پیپلز پارٹی کو مجبور کر رہی تھیں کہ ان کو مروایا جائے؟ یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ سے، اس طرح کے لوگ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے منظور نظر رہے ہیں، جس طرح کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہمارے ملک میں چل رہا ہے. اب جے آئی ٹی جب اس کی بنتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات ایک 2008 سے 2012 تک کی ہے. یہ 4 سال یہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کو فری ہینڈ تھا، نہ تو اس کو کوئی پوچھ سکتا تھا یہ جو مرضی کرے، چونکہ اس کے تمام تر معاملات جو تھے وہ دہشت گردی سے متعلق تھے. اور دہشت ہی وہ ایک ایسی چیز تھی، ٹیرر ہی ایک ایسی چیز تھی جس کو، جو کہ چاہت تھی پیپلز پارٹی کی. لیکن کیا وہ پیپلز پارٹی کی چاہت تھی؟ نہیں. وہ پیچھے اس کے تانے بانے آپ کو ایران میں بھی ملیں گے، اس کے تانے بانے آپ کو را میں بھی ملیں گے، اور سی آئی اے میں بھی ملیں گے. وہ لوگ اپنے کام نکلوانے کے لیے ان سیاستدانوں کو کوئی میسج آتا تھا کہ فلاں شخص ہمارے کام میں رکاوٹ ہے، اس کو ہٹا دیا جائے. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بہت ہی قابل، زیرک، بہادر ایس پی اسلم شہید، جن کو پہلے ان کی رہائش گاہ ڈی ایچ اے میں ایک دفعہ بم بلاسٹ کے ساتھ اڑانے کی کوشش کی گئی، جس میں ان کے گھر کا کافی حصہ ڈیمیج ہوا. لکیلی وہ بچ گئے، لیکن اس کے بعد ان کو دوبارہ سپر ہائی وے کراچی پہ شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اسلم شہید کو بہت پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، ان کا روٹ پروٹیکٹڈ ہوتا تھا، کوئی بھی چیز لیک آؤٹ نہیں ہو سکتی تھی کبھی بھی. اور اگر کبھی وہ لیک آؤٹ نہیں ہو سکتی تھی تو زہر بلوچ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اس وقت سپر ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور وہ اکیلے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ اسکواڈ بھی چلتا تھا. وہ اسکواڈ بھی اس وقت دائیں بائیں تھا، اور ان کی گاڑی کو ڈائریکٹ بوم سے ہٹ کیا گیا. یہاں پہ آ کے کچھ انٹیلیجنس فیلئر کا نام دے لیا جائے اس کو، یا اس کو کسی پولیٹیکل سٹنٹ کا نام دیا جائے، یا پھر وہی آقاؤں کی غلامی کا نام دیا جائے. یہ ایک ایسی غلام گردش ہے جس کو سمجھنا کچھ آسان نہیں ہے، لیکن خیر ہم اس چیز کو آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہی عزیر بلوچ ارشد پپو کو مارتا ہے، تو ارشد پپو کے مرنے کے ساتھ ایم کیو ایم کا جو اپر ہینڈ ہے وہ لوور ہو جاتا ہے، اپر ہینڈ اس کا لوور ہو جاتا ہے. ایم کیو ایم صفحہ ہستی سے مٹنا شروع ہو جاتی ہے. ایم کیو ایم کا پولیٹیکل ونگ، اس کا جو ٹیرر ونگ ہے، اس کے پولیٹیکل ونگ کو بھی ویک کرنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی اس میں بہت زیادہ کام لیتی ہے اس سے اپنے 4 سالہ دور میں. لیکن اس کے بعد 2016 میں جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے. وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اب پبلک ہوتی ہے. علی زیدی صاحب اس کو یہ نام دیتے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے، یہ کسی نے ان کو موٹر سائیکل پہ آئے کو کاغذات پھینک گئے، اور یہ رپورٹ کے کاغذات تھے، انہوں نے اس کو پڑھا ہے، واٹس ایور. یہ بھی ایک متھ ٹائپ چیز ہے جس کا بھی سلوشن نکلنا باقی ہے. تو یہاں پہ ایک حیران کن بات بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ عزیر بلوچ کی سیاسی وابستگی میں پیپلز پارٹی کی تو گونج آپ نے بہت سنی اس ساری بات میں. کیا اس میں پی ٹی آئی کا بھی کوئی گونج سنی آپ نے؟ نہیں. لیکن میں سناتا ہوں آپ کو. جی پی ٹی آئی بھی عزیر بلوچ کے ساتھ رہی.
اور زیر بلوچ پی ٹی آئی کا بھی کرندہ رہا، لیکن پی ٹی آئی کو جلد سمجھ آ گئی کہ یہ معاملات ان کی پارٹی کے منشور کے خلاف جا رہے ہیں، چونکہ اگر یہ بات اوپن ہوتی ہے کہ یہ وہی زیر بلوچ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا منظور نظر ہے اور جو کہ اعتراف کرتا ہے اور اس کے تانے بانے ان اعترافات کے فریال تالپور سے جا ملتے ہیں اور آصف علی زرداری سے جا ملتے ہیں، تو جب یہ والے معاملات بھی سامنے آتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا دھچکا بھی لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی بھی؟ جی، پی ٹی آئی بھی۔ وہ کیوں؟ دیکھیے، اس وقت جو دور تھا وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا تھا۔ کراچی میں ان کا ہولڈ تھا اس وقت، تو ظاہر ہے جہاں پہ کسی کا ہولڈ ہو وہاں پہ کوئی نہ کوئی طاقتور بندہ، کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو پلگ ان کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ سچویشن کو ٹیکل کر سکو۔ تو ان کو بھی عزیر بلوچ ایک ایسا بندہ ملا جو کہ ان کے بھی کام نکال سکتا تھا۔ خیر، پی ٹی آئی کو تو جلد سمجھ آ گئی اور وہ اس سے ڈی اٹیچ ہو گئے، لیکن کچھ دیر وہ بھی اٹیچڈ رہے۔ لیکن اب معاملات کو تھوڑا سا سمیٹتے ہیں ساری گفتگو کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کے ساتھ کون ساتھ ہے اور کون نہیں ہے۔ جی، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ ان کی مینجمنٹ، ان کی صوبہ چلانے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ گندم غائب ہو جاتی ہے، دوائیاں غائب ہو جاتی ہیں، بہت سارے معاملات صرف سٹنٹ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف عوام کا خون چوسنے پہ اور وہ پیسہ چوسنے پہ جو ان کو باہر سے ملتا ہے، ان کے مغربی آقاؤں سے ملتا ہے، ان کے ایرانی اور انڈین آقاؤں سے ملتا ہے، جو امریکن آقاؤں سے ملتا ہے، وہ لے کے یہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو نہیں پرواہ کہ الیکٹرک کی غفلت سے کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ آج بھی بغیر دہشت گردی کے بھی کراچی کی سرزمین پہ اپنی آخری سانسیں لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے مقاصد کے حصول کے پیچھے ہیں۔ ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے، وہ ایجنڈا ہے افراتفری اور نفرتیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کتنے اچھے ہیں اور کیا ہمیں واقعتاً صدارتی نظام کی ضرورت ہے یا پھر اسی لنگڑے لولے پولیٹیکل نظام کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اللہ حافظ۔